اللہ کی کتابیں، ان پر کیسے ایمان لایا جائے؟ جو مواصفات اور جو تفاصیل کتاب و سنت میں وارد ہیں ان سب کو مانا جائے۔ 4 کتابوں کے نام مذکور ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ باقی انبیاء کے صحیفے، سب پر ایمان لایا جائے، کسی کا انکار نہ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ تورات و انجیل اور زبور منسوخ ہو چکی، ہمارے قرآن نے پچھلی تمام کتب کو منسوخ کر دیا۔ ان 3 کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے، بس اتنا ایمان کہ کتابیں حق ہیں، یہ اللہ کی وحی تھی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور داؤد علیہ السلام پر اتری۔ یہ حق ہیں، کتابیں حق ہیں، مگر اتباع قرآن کی ہے، قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ جو کتب سابقہ ان کو مانا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، مگر ان کے احکام کی اطاعت نہ ہو، اور قرآن پاک اس کو مانا جائے اطاعت کے ساتھ۔ اب اس کے سارے احکام نافذ ہیں۔ اسی طرح تمام رسولوں پر، ہر نبی حق ہے، ہر نبی کی بعثت حق ہے، ان پر ایمان لاؤ، مگر اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار تورات کی کچھ اوراق ان کے ہاتھ میں تھے، پڑھ رہے تھے بڑے انہماک سے، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور غصے سے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھانپ گئے کہ آپ غصے میں ہیں۔ فرمایا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھو۔ دیکھا تو غصے سے سرخ ہو رہے، فوراً عرض کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، بس اسلام کو دین مان کے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر۔ تو کچھ غصہ آپ کا سرد ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں اور تم ان کے پیروکار بن جاؤ، مجھے چھوڑ دو، تو تم پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ۔ لوگ تو امتیوں کے لیے بیٹھے ہیں، اماموں اور پیروں کے لیے بیٹھے ہیں۔ صاحب تورات کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، ان کی پیروی کرو کہ گمراہ ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں ما وسع الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کا بھی جنت کا داخلہ تورات پر چل کر نہیں، بلکہ میری اتباع کر کے ہوگا، میری پیروی کر کے ہوگا۔